الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے پروگرام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے میں وسیم عباس حاضر خدمت ہیں۔ مومنین الحمدللہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیقات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کے قابل بنایا، روزہ رکھنے کے قابل بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی ہمت اور طاقت دی کہ آج ہم خدا کے دربار میں موجود ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ کتنے ایسے ہیں کہ جو اس ماہ رمضان میں موجود نہیں ہیں، گزشتہ ماہ رمضان میں تھے یا اس ماہ رمضان سے چند دن پہلے دنیا میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ لہذا چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان تلاش کرے اور شکر خداوندی کا بہانہ تلاش کرے تو ذرہ ذرہ چیز میں انسان کو بے شمار مواقع ایسے نظر آتے ہیں کہ انسان خدا کا شکر ادا کر سکے۔ خدایا تو نے مجھے زندگی دی الحمدللہ، خدایا تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی الحمدللہ، خدا تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی الحمدللہ۔ تو بار بار اگر انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کی حمد کرنے والا بنائے، شکر خدا ادا کرنے والا بنائے، تو زندگی میں یقین مانیے ایک تبدیلی آتی ہے، زندگی میں بہتری آتی ہے اور زندگی انسان کی کامیابی کی طرف گامزن رہتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا دعا کا پروگرام جو ماہ رمضان المبارک میں خصوصی نشریات میں آپ کی خدمات میں نشر کیا جا رہا ہے، آج اس کا 7واں پروگرام ہے، 7ویں روزے میں، اور انشاءاللہ ہم دعا افتتاح کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم دعا افتتاح کے جو باقی مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے۔ ہمارا نمبر جو ٹیلی فون نمبر ہمارا اسکرین پر آ رہا ہے 8484690420، آپ اس نمبر پر کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور دعا کے حوالے سے کوئی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا اگر اپنا کوئی تجربہ ہو یا اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کہلوانی ہو چکے، پروگرام کے آخر میں ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جتنے مومنین کے ہم نام لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اعزہ و اقربا ہیں سب کے لیے دعا خیر کی جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے دعا افتتاح کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے اور ہم نے یہ جملے کل پڑھے تھے کہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، کہ اللہ ساری ہم تیرے لیے ہے کہ تو ایمان والوں کو پناہ دیتا ہے، تو ایمان والوں کی پناہ ہے، اور تو نیکوکاروں کو نجات عطا کرتا ہے۔ وَيَرْفُعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، خدایا تو جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو مستضعفین ہیں، تو انہیں ابھارتا ہے، تو انہیں بلند کرتا ہے۔ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور جو بڑا بنتے ہیں، جو مستکبر ہیں، جو اپنے تئیں تکبر کرتے ہیں، تو انہیں نیچے دکھاتا ہے۔ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اے اللہ تو ملوک کو، بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے۔ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا، تو بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے تئیں خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسا انجام ہوا صدام ملعون کا، اور اہل بیت کے چاہنے والے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت قوی سمجھتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ بنو امیہ، بنو عباس کا انجام کیا ہوا؟ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، کیا انجام ہوا ان کا؟ آج وہ قصے پاری نہ بن چکے ہیں۔ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا، خدایا تو بادشاہوں کو تباہ کرتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، ہر انسان اپنے وقت کے لیے آیا ہے، لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ ایک دن خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس کی پیشی ہونی ہے اور اسے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے۔ اور قرآن بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے، کریم رب سے کس نے بیگانہ کر دیا ہے؟ کس نے تجھے دور کر دیا ہے اور تو بے پرواہ ہو گیا ہے؟ اور کیوں نہیں تو اپنے خدا کو اپنے سامنے سمجھتا؟ خدا کی معصیت کیوں کرتا ہے؟ خدا کے ہاں گناہ کیوں کرتا ہے؟ خدا کے دربار میں رہتا ہے، اس کا رزق کھاتا ہے، اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے،
اور پھر تو اسی رب کو بھول جاتا ہے، اسی رب کے ہاں تو گناہ کرتا ہے، اسی کی معصیت کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو جملہ ارشاد ہو رہا ہے وَيُهْلِكُ مُلُوكًا، خدایا تو بادشاہوں کو ہلاک کر دیتا ہے، وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اور تو ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو ظلم و جور اور قتل و غارت گری کے بازار گرم کر دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو اپنے آپ کو مالک کل سمجھتے ہیں، تو ہی انہیں تباہ کر دیتا ہے، تو ہی انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا، لوگ ان کے نام تک کو بھول جاتے ہیں، اور خدایا تو ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ یہ تیرے کارخانے قدرت ہے، یہ تیرے ہی نظام ہے، تو نے نظام اسی طریقے سے چلانا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے جابر ظالم حکمران آج موجود نہیں ہیں، ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والے آج نہیں ہیں، نہ شداد ہے، نہ فرعون ہے، نہ نمرود ہے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تو پچھلے حکمرانوں کی جگہ نئے لوگ لے آتا ہے، اور لوگ پرانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین۔ اللہ اکبر، اے خدا تو جباروں کا روب، ان کا جبر، ان کا زور توڑ دینے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ والحمد للہ قاسم الجبارین، یہ جو اپنے آپ کو جبار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں، تو ان کا زور توڑ دیتا ہے، تو ان کی طاقت کا نشہ توڑ دیتا ہے، تو انہیں خواب غفلت سے جگا دیتا ہے۔ مبیر الظالمین، اور تو ظالموں کو برباد کر دیتا ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں، جو تعدی کرتے ہیں، جو ظلم و بربریت کرتے ہیں، خدایا تو انہیں تباہ کر دیتا ہے، تو انہیں برباد کر دیتا ہے۔ تیری عدالت یہ ہے، تیرا انصاف یہ ہے، تو مستضعفین کو اوپر اٹھاتا ہے، تو ابھارتا ہے، تو ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جو تیرے دربار میں ظالم بنتے ہیں، جو مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جبار سمجھتے ہیں، تو ان کا زور توڑ دیتا ہے۔ خدایا تو ان کی طاقت کا نشہ ختم کر دیتا ہے، اور تو ظالموں کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ دیکھی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران آئے، آج کہاں ہیں وہ؟ آج ان کی ہڈیاں موجود نہیں، آج ان کا نام و نشان نہیں، آج ان کی داستانیں عبرت پیش کرتی ہیں، آج ان کا ذکر عبرتناک ہے، آج لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کہاں ہیں حجاج ابن یوسف جیسے، کہاں ہیں متوکل عباسی جیسے ظالم حکمران، کہاں ہیں اہل بیت کے دشمن، کہاں ہیں سادات کو قتل کرنے والے، کہاں ہیں وہ ظالم جابر حکمران جو عزاداری کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو قبر نواز پیغمبر کو گرانا چاہتے تھے، جو مسمار کرنا چاہتے تھے، جو ہل چلانا چاہتے تھے، کہاں ہیں وہ ظالم جابر حکمران؟ آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ آج اسی طریقے سے موجود ہے، مسجد نبوی اسی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طریقے سے کربلا و نجف میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد مقدس میں، اللہ اکبر، اسی طرح سے رونقیں ہیں۔ الحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین۔ اے اللہ، جب کوئی فریاد کرتا ہے تجھ سے، مدرک الحاربین، تو فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہے، تو فریاد رس ہے۔ تیری عظمت کتنی ہے، تیرا مقام کتنا ہے، تیری ذات کتنی بلند ہے کہ جو محروم ہے، جو مظلوم ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جب فریاد کرنے والا فریاد کرتا ہے، اب میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو فریاد کرنے والے کی فریاد سنتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، اے خداوند متعال، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔ مدرک الحاربین، تو فریاد سنتا ہے، تو فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ نکال الظالمین، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو انصاف نہیں کرتے، اے خدایا تو انہیں سزا دیتا ہے۔ جو ظالم ہیں، جو منصف مزاج نہیں ہیں، جو جبر کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اے خدا تو ہی ہے جو سب کو ظلم کا ان کی سزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اور تو اپنی قدرت سے ان کے ظلم کو روکتا ہے اور انہیں عبرتناک سزا دیتا ہے۔ صریخ المستصرخین، اللہ اکبر،
اے اللہ جو داد خواہوں کا داد رسی کرتا ہے، ایسے کہ جو تیرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، صریخ المستصرخین، داد خواہوں کا داد رس تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موضع حاجات طالبین، اور جو حاجات طلب کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، جو اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں لے کر آتے ہیں، خدایا ان کی حاجات کو پورا تو ہی کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ تو ہی ہے۔ موضع حاجات طالبین، جو طالبین ہیں، جو طلب کرنے والے ہیں، جو حاجات تیرے سامنے رکھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، تو ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو تیرے علاوہ وہ کس سے مانگیں، وہ کس سے سوال کریں؟ معتمد المؤمنین، اللہ اکبر۔ اے اللہ تو مومنین کا معتمد ہے، تو مومنین کا، ان کی ٹیک ہے، ان کا آسرا ہے، تو معتمد ہے مومنین کا۔ مومنین کو تجھی پر اعتماد ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی پر مومنین کو آسرا ہے اور تیرا ہی سہارا ہے۔ الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، اللہ اکبر۔ اب ناظرین دیکھیے، خداوند متعال کی تعریف بیان کرتے کرتے اس کا روب، اس کا جلال بیان ہو رہا ہے، اور یہ تعلیم کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب عظمتیں تیرے ہی ہیں، اور تیرا روب اتنا ہے، تو شفیق بھی ہے، تو مہربان بھی ہے، تو پیار کرنے والا بھی ہے، لیکن خدایا تیرا روب اتنا زیادہ ہے کہ تیرے روب سے زمین و آسمان کانپتے ہیں۔ اللہ الحمدللہ، الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، آسمان اور آسمان والے تیرے روب سے لرزتے ہیں، تیرے خوف سے ڈرتے ہیں۔ خدایا تیرا خوف اتنا ہے، تیرا جلال اتنا ہے، تیرا روب دبدبہ اتنا ہے کہ آسمان والے، آسمان کی مخلوقات اور خود آسمان تیرے روب سے ڈرتے ہیں۔ العظمت للہ۔ وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَعُمَّارُهَا، اور زمین کے رہنے والے وہ بھی خائف ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ خدایا تیرے روب سے، تیرے دبدبے سے، تیرے جلال سے، جہاں آسمان والے خائف ہیں، آسمان والے ڈرتے ہیں، آسمان خود ڈرتے ہیں، آسمان کے رہنے والے ڈرتے ہیں، وہاں پر زمین اور زمین کی مخلوقات بھی تیرے روب اور دبدبے سے ڈرتی ہے، تیرا جلال اتنا ہے۔ وَتَمُوجُ الْبِحَارُ وَمَن يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا، اور خدایا تیرے روب سے سمندر لرزتے ہیں، سمندر کا پانی ڈرتا ہے، تیرا روب اتنا ہے۔ وَمَن يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا، اور جو کچھ ان پانیوں میں تیرتے ہیں، مخلوقات جتنی بھی ہیں، وہ سب لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، تیرا روب اتنا ہے، تیرا ڈر اتنا ہے، تیرا جلال اتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے خدایا ساری ہم تیرے لیے ہے کہ تو نے ہی ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھایا، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہم آج صراط مستقیم پر ہیں، علی ابن ابی طالب کے راستے پر ہیں، ائمہ کے راستے پر ہیں، اہل بیت کے راستے پر ہیں۔ خدایا یہ تیری ہی توفیق ہے کہ آج ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور اے اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا تو کون تھا جو ہمیں ہدایت دیتا؟ سوائے تیرے کون ہے جو ہمارا ہادی ہوتا؟ تو نے ہی ہمیں ہدایت کی ہے، تو نے ہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ اگر تو ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہرگز ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہرگز ہم کامیاب نہ ہوتے، ہرگز ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، خداوند متعال کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ اگر خدا کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا معاذ اللہ کہ جن گھروں میں ولایت علی بن ابی طالب کا نور نہیں ہے، جہاں پر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، کیا کر سکتے تھے ہم؟ ہمارا اختیار نہیں تھا، ہمارا چوائس نہیں تھا، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، کہاں پیدا ہوں کہاں پیدا نہ ہوں، کب آئے کب اس دنیا سے جائیں، ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے، اور اگر اسی بات پر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے کہ خدایا تو نے ہمیں محبان آل محمد کے گھروں میں پیدا کیا، تو نے ہمیں دشمنان آل محمد کے گھروں میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم گمراہ رہتے ساری زندگی۔ جب آل محمد سے دور رہتے
تیرے خاص برگزیدہ بندوں سے دور رہتے تو کیا کمائی کرتے اس دنیا میں؟ ہماری زندگی تو خسران اور گناہ اور گھاٹے کی زندگی ہوتی. اللہ اکبر. امیر المومنین فرماتے ہیں الدنیا سوق الخسران، دنیا نقصان کا بازار ہے. ہاں، یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور کامیاب فقط وہ ہیں جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہیں، وہی کامیاب ہیں. سو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی، اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم تو گمراہ رہتے. ہمیں کون ہدایت کرتا؟ اگر تیری طرف سے ہمیں ہدایت نہ ملتی، اگر یہ توفیق حاصل نہ ہوتی، خدایا ہم گمراہ ہو جاتے. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ اکبر. خدایا تیری کتنی عظمت ہے، تو سب کو کھلاتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو تو کھلاتا ہے، انسانوں کو تو کھلاتا ہے، جنات کا رازق تو ہے، حشرات الارض کا رازق تو ہے، حیوانات کا رازق تو ہے، چرند پرند کا رازق تو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رازق تو ہے. ولا یطعم، لیکن تجھے کوئی نہیں کھلاتا. خدایا تو کیسا مبرہ ہے، کیسا منزہ ہے ان چیزوں سے. ساری کائنات کو تو رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو تو کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا. تو کھانے پینے سے مبرہ ہے، تو سونے جاگنے سے مبرہ ہے. خدایا نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالی، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے. ساری کائنات کو سلاتا بھی تو ہے، اٹھاتا بھی، تیری دی ہوئی طاقت سے سوتے ہیں، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے ہیں. تو پوری کائنات کو کھلاتا ہے. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. تو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى. خدایا تو ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو موت دیتا ہے. گویا ناظرین محترم، یہاں پر ایک اور بہترین پیغام ہمارے سامنے ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں مل رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خصوصیات ہیں. یہ اللہ کے کام ہے، زندہ کرنا، مار دینا، مرے ہوئے کو پھر زندہ کرنا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ خدا اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ کہو کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، تو خدا اسے اٹھا دے. اٹھانے والا خدا ہے. لیکن جس کے کہنے پر وہ اٹھ رہا ہے، خدا نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ وہ کہے اور خدا اس کو کر دے. حضرت عیسیٰ یہی کہتے تھے نا، قم باذن اللہ. امیر المومنین نے بھی ایسے معجزات خود امیر المومنین سے بھی ہیں. قم باذن اللہ کہہ کے اٹھا دیا، اٹھو اللہ کے حکم سے. زندہ کو مار دیا، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا. یہ کام خدا کے ہیں. لیکن خدا جنہیں چاہے، جن کے ہاتھ پر چاہے، اس معجزے کو ظاہر کر دے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ چاہے تو درختوں سے کلام کروا دے، وہ چاہے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے، اور وہ چاہے تو عیسیٰ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دے. وہ چاہے تو امیر المومنین کہے قم باذن اللہ، تو خدا اس کو ممکن بنا دے. بلکہ اہل بیت کا مقام تو اتنا زیادہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اہل بیت کے احکام کے بعد نازل ہوتی ہیں. ان کا حکم، ان کی مرضی شامل ہوتی ہے تو وہ آیت بنتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ہاں، وہ کپڑے جو درزی کے پاس نہیں تھے، جب کہا کہ تمہارے کپڑے حسنین کریمین، تمہارے عید کے جوڑے درزی کے پاس ہیں، تو ادھر یہ کہنا تھا اور بیوی کی یہ مرضی خدا بن گئی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. مرضی خدا بن گئی اور جبرائیل وہ جوڑے لے کر آ گیا، خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی. خدا جب چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں. تو اللہ وہ ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. وہ یمیت الاحیاء ویحیی الموتى، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مار دیتا ہے. یہ تیرے ہی کام ہے خدایا، یہ تیرے کام ہے، زندہ کو مارنا، مرے ہوئے کو پھر زندہ کرنا. یہ تیرے ہی کام ہے. تو چاہے تو 100 سال سلا دے پھر اٹھا دے. حضرت عزیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی حضرت عزیر جب اس آبادی سے گزرے تو خدا سے پوچھا اور سوال کیا کہ خدایا یہ جو آثار ہیں یہاں پر، یہ کھوپڑیاں، یہ ہڈیاں، یہ جو گل سڑ گئے ہیں، یہ کیسے اٹھیں گے پھر؟
یہ کیسے پھر سے زندہ ہوں گے؟ ایک سوال آیا تو خدا نے حضرت عزیر کو بھی سلا دیا اور 100 سال سوئے رہے. جب اٹھے تو پوچھا کم لبستہ، کتنا سال، کتنے عرصہ سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا یومن اور بعض یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے کہا نہیں، بل لبستہ 100 عام، تم تو 100 سال سوئے رہے ہو. خدا نے 100 سال سلانے کے بعد اٹھایا اور جب کھانا دیکھا تو لم یتسنہ، اسی طرح تر و تازہ تھا اور کھانے میں اسی طرح کی خوشبو آ رہی تھی. ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہے، دیکھتے ہیں کون. اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، میرے بچوں کو اور سب کے بچوں کو، پوری دنیا کے بچوں کو، بڑے بزرگوں کو، سب کو تندرستی دے، صحت یابی دے، ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے مولا، اور اپنے نقشے قدم پہ چلائے مولا اپنے. اور مولا امام زمان کا جلد سے جلد ہو جائے. اور میرے بزرگوں کو مولانا صاحب وہی جیسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مولانا صاحب، اس طرح میرے والدین کے مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. میں بہت سب سے زیادہ خوشی مجھے یہی ہوتی ہے کہ میرے بزرگوں کو بیٹھ کے یہاں پہ وہ دعا بھی پہنچ رہی ہے، فاتحہ بھی پہنچ رہی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ. تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ میں نے مرحومین کے لیے آپ سورہ فاتحہ بھی میں بھی پڑھتی ہوں، آپ سب لوگ بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے. بہت دعائیں نکلتی ہیں اس لیے کہ مرحومین کے لیے، اس لیے کہ بہت زیادہ آپ کو تو پتہ ہے والدین بچوں کو کتنا یاد آتے ہیں، اس لیے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو اس طرح دعا پہنچ رہی ہے. اور مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، اور امام زمانے کے لیے ضرور دعا کریے، جلد سے جلد ان کا ظہور ہو جائے، کیونکہ دنیا میں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ الفرج چاہتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. آمین اور آمین سب بچوں کو، سب کو، آپ کو، ہم سب کو ہر پریشانیوں سے دور رکھے مولا، اور خوش رکھے ہم لوگ کو، اور آپ کو خوش رکھے، آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آپ کی فیملی خوش رہے ہمیشہ. آمین یا رب العالمین. بڑی محبت سسٹر سلمہ، آپ نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی. ہم بھی دعا گو ہے خدا مطالعہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے دامادوں کو خدا سب کو سلامت رکھے، پریشانیاں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، خدا محفوظ رکھے. بہت سکون ملتا ہے اس طرح دعا کروا کے، اور بہت دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے نا، کہ بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی، کیونکہ نا یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے آپ کو. تو اس طرح مطلب نا دعا کا قبولیت کا کہ مولا کوئی اللہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں، مولا ذریعہ بناتے ہیں. تو مولا آپ کو خوش رکھے، اور اسی طرح سارے لوگ کام انجام دیں تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو، اور ایک دوسرے سے یعنی کہ مولانا اچھے کام کریں، مولانا صاحب سب مل کے اچھے کام کریں آپ کی طرح. ٹھیک ہے نا مولانا، بہت بہت شکریہ سسٹر سلمہ، آپ نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. حوصلہ افزائی کا شکریہ، آپ کی دعاؤں کا شکریہ. ہم بھی دعا گو ہے خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے، بالخصوص آپ کے والدین شریفین کو جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے درجات بلند ہو. آج روز جمعہ ہے، ہم خاص دعا کرتے ہیں خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، اور آپ کو، آپ کے بچوں کو، پورے خاندان کو خدا سدا سلامت رکھے اور خوش رہیں. بڑی مہربانی، آپ پروگرام دیکھتی رہیے. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہا ہے، 8484690420. آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ وہ ہے، وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مار دیتا ہے. وہی ہے جو بے جان میں جان پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو جاندار کو بے جان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے کہ جو بے جان کو جاندار کر دیتا ہے. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ٹی وی کے اس لائیو پروگرام میں جناب انیس خان صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں ایڈیسن سے کال کی ہے. ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں 7ویں روزے میں انیس خان صاحب نے ہمیں ایڈیسن سے کال کی ہے. ہم دعا گو ہیں خداوند متعال ان کی نماز روزے قبول فرمائے. آپ انیس صاحب المہدی ٹی وی کے پروگرام میں لائیو ہیں اس وقت. آپ فرمائیں. دعا کا یہ پروگرام ہے، ہم خداوند متعال کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ پوری ملت پر، امت پر، بلکہ پوری انسانیت پر خدا رحم کرے، کورونا کے مرض سے نجات عطا کرے. آپ فرمائیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس آپ کی دعائیں، آپ سب دوستوں کی دعائیں، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی فیملی کے لیے. خدا آپ کے کاروبار میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ نے المہدی ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمیں ایڈیسن نیو جرسی سے کال کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو سلامت رکھے. ناظرین محترم، یہ لائیو پروگرام اس وقت چل رہا ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے، 8484690420. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور دعا کے حوالے سے
آپ اگر کوئی بھی بات کہنا چاہیں تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں، اپنا تجربہ بیان کر سکتے ہیں، دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اپنے مرحومی کے لیے فاتحہ کروا سکتے ہیں۔ ہم دعا افتتاح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ عظیم مطالعے، وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کی جس میں معرفت کا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی اور درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عجیب دعا ہے۔ اور ناظرین دیکھیے کہ ہم دعا کو جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ بس فقط مانگے خدا مجھے رزق دے دے، اولاد دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، گھر دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے، ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ہے۔ لیکن دیکھیے آنکھیں کھل جاتی ہیں بندے کی جب اہل بیت کی تعلیم کردہ دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کیسی توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی صفات ہے کہ جو ان دعاؤں میں بیان ہو رہی ہیں۔ خدا کا کتنا کرم ہے کہ اہل بیت نے ہمیں ایسی دعائیں تعلیم کی ہیں کہ ہمارا توحید کا عقیدہ پختہ ہو، نبوت و امامت کا عقیدہ پختہ ہو، آخرت پر ایمان پختہ ہو۔ خدا کا کتنا لطف ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، خدایا تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، زندہ کو مارتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اور خدایا تو ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر زندہ کے لیے موت ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے۔ ہاں، آدم سے لے کر آخری بشر تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب نے مرنا ہے، جتنے بھی جنات ہوں گے سب نے مرنا ہے، جتنے بھی ملائکہ خدا نے خلق کیے ہیں سب نے مرنا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت نے بھی مرنا ہے۔ ہاں، ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ جب ملک الموت جو سب کو مارنے والا ہے، جب جو سب کی روحیں قبض کرنے والا ہے، جب خدا پوچھے گا بتاؤ کون بچا، تو وہ کہے گا خدایا سب مار دیے میں نے، سب مر چکے ہیں، کوئی اس وقت زمین پر موجود نہیں ہے، کوئی بشر، کوئی جن اس وقت موجود نہیں ہے، خدایا یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں۔ تو خدا ملک الموت سے کہے گا ملک الموت تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ حکم خدا سے ملک الموت بھی مر جائے گا۔ کل ہم سے سوال ہوا کہ ہم نے کسی پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ مولانا آپ نے کہا تھا کہ ملک الموت بھی مر جائے گا، تو ملک الموت کو کون مارے گا؟ بھئی جب خدا ہے تو خدا کو ضرور ہے کہ کوئی فرشتہ چاہیے جو ملک الموت کو مارے، جو ملک الموت کو موت دے۔ کیا لازم ہے کہ فرشتہ ہو؟ نہیں، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، وہ تو اس کا کہنا ہی کافی ہے، اور بلکہ اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا ارادہ کرنا کافی ہے۔ اور کن، لفظ کن کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ خدا کہے کن اور پھر وہ چیز ہو جائے، چونکہ اس پر پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کن کے لیے پھر کاف نون چاہیے، اور کاف نون کے لیے زبان چاہیے، اور زبان کے لیے چہرہ چاہیے، اور چہرے کے لیے پھر گردن چاہیے، اور پھر دھڑ چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اگر کن کہتا ہے تو خدا کی زبان ہوگی، اور خدا کی زبان ہوگی تو خدا کا چہرہ ہوگا، اور پھر جسم ہوگا، تو یہ توحید مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہماری توحید ایسی نہیں ہے کہ خدا کو کن کہنے کے لیے زبان چاہیے ہو، وہ زبانوں کا خالق ہے، لیکن اسے کہنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ کہنے کے لیے زبان کی احتیاج نہیں ہے، وہ زبان کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اور جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لسان اللہ ہے، وہ کیسے لسان اللہ ہے؟ کیا علی کی زبان اللہ کی زبان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، علی خود اللہ کی زبان ہے۔ علی ابن ابی طالب لسان اللہ ہیں، امیر المومنین خود اللہ کی زبان ہے۔ ید اللہ کیا مطلب؟ کیا اللہ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں، علی خود ید اللہ ہیں، علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ عین اللہ کیا مطلب؟ کیا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے؟ نہیں، علی خود عین اللہ ہیں، علی خود اللہ کی آنکھ ہے۔ بعض ایسی چیزوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر لوگ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عین اللہ تو مان لیا، لسان اللہ تو مان لیا، ید اللہ تو مان لیا، نفس اللہ تو مان لیا، جب ٹکڑے ٹکڑے مان رہے ہیں تو ایک علی کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ نہیں، یہ توحید ہماری نہیں ہے، یہ توحید کسی اور کو ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ ہمیں جو توحید بیان کی گئی ہے، جو اہل بیت نے ہم پر احسان کیا ہے، اور خدا کا تعارف جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کرایا ہے، وہ یہ دعاؤں کو جو آپ پڑھ رہے ہیں، توحید چھلک رہی ہے۔ ہماری توحید بہت واضح ہے، بہت روشن ہے۔ علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں،
علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں، علی اللہ کی آنکھ ہے. علی عین اللہ ہے، کیا مطلب؟ علی اللہ کی آنکھ ہے. علی ید اللہ ہے، کیا مطلب؟ علی اللہ کا ہاتھ ہے. علی وجہ اللہ ہے، کیا مطلب؟ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں. علی کا چہرہ اگر اللہ کا چہرہ، اس کا مطلب اللہ کا بھی کوئی چہرہ ہے نہیں. علی خود اللہ کا چہرہ ہے. علی وجہ اللہ ہے. علی کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. علی کا ہاتھ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ اللہ علی کے ہاتھ سے دیتا ہے. ہاں، علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں ہے، علی اللہ کی زبان ہے. علی بولتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ بلوانا چاہتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے علی وہ کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے علی وہ سوچتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے علی وہ بولتے ہیں. ہماری توحید بہت واضح ہے. اور جو علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے میں ماننے اور پورا ماننے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری توحید بہت واضح ہے، بہت صاف ہے، بہت روشن ہے. ہمارے ہاں توحید اپنے مقام پر ہے، نبوت اپنے مقام پر ہے، امامت اپنے مقام پر ہے. لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کو پیغمبر اکرم کے بعد تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں، اور اس کی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. گو کہ یہ فورم یا اب وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. علی بن ابی طالب اور اولاد علی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں. ان کی عصمت اور ان کی عصمت اور ہے. لیکن نہ علی خدا ہیں نہ اولاد علی خدا ہیں. یہ عبد ہیں، یہ وہ معبود ہے، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے. ہاں بالکل، یہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور اہل بیت نے سجدہ کر کے ہمیں بتایا، ہمیں دکھایا کہ وہ مسجود ہے، ہم مسجود نہیں ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے. وہ ماں کی شکم میں شکلیں بنانے والا ہے، وہ روح ڈالنے والا ہے. یہ اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ کو پہچنوایا انہوں نے ہے. اللہ کا تعارف اہل بیت نے کرایا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا اس کی عبادت کیسے کریں؟ علی نے سجدے کر کے بتایا ایسے سجدے کرو. ہمیں کیسے پتا تھا دعا کیسے کریں اللہ سے؟ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کر کے بتایا دعائیں ایسے کرو. ہمیں کیسے پتا تھا سخاوت کیا ہوتی ہے؟ حسن مجتبیٰ نے سخی بن کے دکھایا سخاوت ایسی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا صبر کیا ہوتا ہے؟ سید الشہداء نے صبر کر کے دکھایا صبر ایسا ہوتا ہے. گویا اہل بیت کی پورے جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ نورانی اور پاک ہستیاں ہیں، یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. ہمارے سامنے یہ ہستیاں موجود ہیں. انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا تعارف کرایا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. ناظرین محترم، ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ وہ اللہ وہ ہے، وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مردہ کو زندہ کو مار دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ایسا زندہ ہے کہ اسے موت نہیں ہے. ہاں، وہ جب ملک الموت بھی مر جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، تو وہ آواز دے گا. اللہ اکبر، لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ وہ جو زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، وہ جو سینہ تان کے چلتے تھے، بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ وہ جو مظلومین پر ظلم ڈھاتے تھے، وہ جو مستضعفین کے حقوق کو پامال کرتے تھے، وہ جو دندناتے پھرتے تھے، وہ جو دنیا کو تباہ برباد کر رہے تھے، وہ جو دنیا کو مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا کر رہے تھے، وہ جو بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے سلطان اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لمن الملک اليوم، اب بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا. سب تو مر چکے ہیں، ملک الموت بھی مر چکا ہے، فرشتے مر چکے ہیں، انسان مر چکے ہیں، جنات ختم ہو گئے ہیں، ملائکہ مر چکے ہیں، کوئی نہیں بچا. اور وہ پوچھ رہا ہے اب بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا تکبر کے ساتھ دنیا میں پیش کرنے والے، اپنے آپ کو لوگوں کا رازق سمجھنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے والے، دنیا میں لوگوں کی زندگی کو جہنم بنانے والے، خاندانوں کے خاندان تباہ کرنے والے، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟
کسی میں ہمت ہوگی تو جواب دے گا. زندہ ہی نہیں ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے, کوئی موجود ہی نہیں ہے, کون بولے گا؟ آخر وہ خود جواب دے گا, للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد ہے, جو یکتا ہے, جو احد ہے, اور ایسا احد ہے کہ جس کی تقسیم ممکن نہیں ہے. وہ ایسا واحد نہیں ہے کہ جو آدھے آدھے سے مل کر واحد بنے. وہ احد ہے, ایسا احد ہے جو مرکب نہیں ہے, جو چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے. للہ الواحد القہار. آج اسی اللہ کی حکومت ہے جو قہار بھی ہے, جو جبار بھی ہے, ہاں, جو سب قہر ڈھانے والوں کا خدا ہے, جو سب جبر کرنے والوں کا خدا ہے. للہ الواحد القہار. وہ حی لا یموت بیدہ الخیر, اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے, اسی کے پاس خیر ہے, اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. خیر ہی خیر ہے. وہ اللہ تو خیر ہی خیر ہے. اللہ کے یہاں شر نہیں ہے, وہ اللہ تو خود خیر ہی خیر ہے. ناظرین محترم, ہمیں ایک کالر نے کال کی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھیے میں 2-3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا بیٹی ماں باپ کی مغفرت کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل پڑھ سکتی ہے, بالکل پڑھ سکتی ہے. کیونکہ اچھا پڑھ سکتی ہیں. اچھا, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 12 امام کا صدقہ کیا غریبوں کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل دے سکتے ہیں. ائمہ اہل بیت کے نام کا صدقہ آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں. 12ویں امام کا صدقہ, امام زمانہ کا صدقہ آپ غریبوں کو, مساکین کو دے سکتے ہیں. اچھا, اور تیسرا یہ ہے, اور کیا ہے, یا امام بارگاہ کو دینا ضروری ہے یا غریب رشتہ دار جو یتیم ہیں ان کو پہلے دینا چاہیے؟ آپ یہ ذرا ہمیں بتا دیں. آپ کے اگر رشتہ داروں میں, آپ کے قرابت داروں میں اگر مستحقین ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان مستحقین تک پہنچائیں. آپ کا ادارہ بھی آپ کا اپنا ادارہ ہے, اس کو بھی یاد رکھیں, لیکن آپ کے جو قرابت دار ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جو آپ کے رابطے میں ہیں, یقیناً وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی ضرورتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ان کا خیال رکھنا یقیناً ہم سب پر, ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ضروری ہے. ادارے کو بھی یاد رکھیں, ادارے کو بھی بھولیں نہیں, لیکن یہ کہ اپنے قرابت دار, رشتہ دار وہ یقیناً پہلے. جی میں دیتی ہوں امام بارگاہ وغیرہ میں بھی, لیکن یہ کیا. جی, اور میرے والدین کے ذرا مغفرت کی دعا کریے گا. ضرور ضرور. آپ ذرا نام بتا دیجئے, سسٹم کرتے ہیں انشاءاللہ. اکبری بیگم بنت میر حسرت علی, ذاکر علی مرحوم, ماجد علی مرحوم, خورشید نقوی, خاتون بی بی, زہرا بی بی, مشیر حیدر, عشرت نقوی. جی, آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی ہے؟ جی جی جی, اچھا, شکریہ شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت مہربانی. آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں, خداوند متعال آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے, آپ کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل کرے. ہمیں سسٹر نے کینیڈا سے کال کی, ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں, اکبری بیگم, ذاکر علی, خورشید نقوی خاتون بیگم, عشرت نقوی, خداوند بزرگ و برتر سب کے درجات کو متعالی کرے اور معصومین کے جوار میں جگہ عطا کرے, اور آپ کے گھر والوں پر خدا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. آپ کا خرچ اخراجات خدا قبول کرے, اور جو آپ اپنے عزیزوں, رشتہ داروں اور قرابت داروں پر خرچ کرتی ہیں, خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, اور اس کے بدلے میں آپ کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. ناظرین, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں. المہدی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا نمبر, ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ رہا ہے, 8484690420. آپ ہمیں تجاویز دے سکتے ہیں, ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے, اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. آپ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں, تجاویز دیں. کوئی سوال ہے تو آپ اس حوالے سے کال کر لیں, دعا کے حوالے سے کچھ اپنا تجربہ ہے تو وہ آپ شیئر کریں. ہم دعا افتتاح جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر جو ہے وہ اس کی ذات کیا ہے. اہل بیت نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ دیا ہے دعاؤں کا, ہمارے پاس موجود ہے, اور کتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے معرفت کا جو ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ دعا افتتاح جو ماہ رمضان کی ہر شب میں پڑھی جانی چاہیے, اور بہت تاکید ہے اس کی. ہم اس کے مفاہیم اور اس کی عرفانیات میں ہم جا رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں. وہ حی لا یموت. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہمیں کس نے کال کی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد احمد تاتاری بول رہا ہوں, کیلیفورنیا ٹریسی سے. جی حضور, اپنا نام پھر سے بتائیے گا. محمد احمد تاتاری
तातारी, मोहम्मद अहमद तातारी साहब कैलिफोर्निया से। जी जी हुजूर, कैसे मिजाज है? कैलिफोर्निया का टाउन है, फिर यहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये पता करना था कि अय्याम बीस की क्या अहमियत है। अय्याम बीस हम बताते हैं, बिल्कुल आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। अय्याम बीस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत आपकी खिदमत में भी अर्ज करते हैं ओके। जी। अय्याम बीस हर महीने के, वैसे तो सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे अय्याम अल्लाह के हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे दिन हैं, लेकिन कुछ दिन वो हैं कि जिनकी अहमियत बढ़ जाती है, कुछ शबें वो हैं जिनकी अहमियत बढ़ जाती है, कुछ दिन वो हैं जिनकी अहमियत बढ़ जाती है। जिस तरह हर महीने के जो शुरू के दिन हैं उनकी अहमियत ज़्यादा होती है, शब जुमा जो है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, और फिर नौचंदी जुमरात जो है उसकी अहमियत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो महीने की जो 13, 14 और 15 जो आते हैं, जिन्हें हम अय्याम बीस के नाम से हम जानते हैं, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इनके अपने आमाल हैं, इनकी इबादत हैं। इन अय्याम में चूँकि बाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत वैसे तो हर वक्त जो है वो जारी और सारी है, लेकिन बाज़ अय्याम, बाज़ सातें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन अय्याम में आमाल बजा लाएं, नमाजें अदा करें, उन अय्याम में आप इबादत करें, तो खुदावंद मुताल की रहमत चूँकि जोश में होती है, उन साआत में, उन लम्हात में खुदावंद मुताल आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल करता है और आपकी इबादत का अज्र आपको कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। लिहाजा अय्याम बीस जो महीने की वो तारीखें हम 12, 13, 14, 15 ये तारीखें जो है ये अय्याम बीस के नाम से जानी जाती हैं। इनके आमाल हैं, आप मफातिहुल जनान में, ये दुआओं की कुतुब में आप जब देख लेते हैं, उन आमाल को इंसान अगर बजा लाए, दुआएं पढ़े, नमाजें पढ़े, सदका व खैरात करे, खुदावंद मुताल उन अय्याम की रूहानियत की वजह से, बरकत की वजह से आमाल का कई गुना सवाब और अज्र अता करता है। हमें भाई ने, मोहम्मद अहमद तातारी साहब ने कैलिफोर्निया से कॉल की थी और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं, वहुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। वो अल्लाह वो है कि जो जिंदा है, और ऐसा जिंदा है कि उसे मौत नहीं आएगी, उसे मौत नहीं आएगी। वो सबको जिंदगी भी देता है और सबको मौत भी देता है, लेकिन ऐसा जिंदा है कि उसे मौत नहीं है। बियदिहिल खैर, और उसके यहाँ खैर ही खैर है, खुदा के यहाँ शर नहीं है। ये खैर और शर का जो नज़रिया इंसान बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये शर जो है वो माज़अल्लाह खुदा की तरफ से, नहीं, खुदा की तरफ से खैर ही खैर है, खुदा की तरफ से शर नहीं है, ये शर इंसान की तरफ से है। हाँ, और शैतान को भी जो इंसान मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, शैतान क्या है? युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान तो फ़कत दिलों में वसवसा डालता है, शैतान तो फ़कत वसवसा डालता है, गुनाह इंसान करता है। खैर और शर का मालिक जो है अल्लाह की तरफ से तो खैर ही खैर है। अब खुदा ने इंसान को मुख्तार बनाया है, वो चाहे तो खैर के रास्ते पर जाए और चाहे तो शर के रास्ते पर जाए, लेकिन खुदा की तरफ से खैर ही खैर है, खुदा खुद खैर है, खुदा की तरफ से शर नहीं है। वो हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर, वो ऐसा जिंदा है कि उसे मौत नहीं और उसके यहाँ खैर ही खैर है। और ये वो जवाब कि जो जब पूछा गया था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से दरबारे लईन में कि खुदा ने आप पर क्या किया और देखें ये कितना जुल्म आप पर हुआ, खुदा ने आपके साथ क्या किया, तो बीबी ने क्या कहा था? मा रअयतु इल्ला जमीला, हमने तो खुदा से सिवाय खैर के, हुस्न जमाल के कुछ नहीं देखा। वो तो खुदा खुद हुस्न जमाल का मालिक है और खैर ही खैर उसकी तरफ से है। हमने खुदा से कोई माज़अल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, उसकी तरफ से तो हमने खैर ही खैर देखी है। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना, मैं न्यू जर्सी से मलिका साहब बात कर रही हूँ। जी जी जी, सिस्टर कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत से हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत से रखे। दूसरी बात ये है मौलाना, मेरे नवासे के लिए अली असगर नाम है, दुआ करिए मौलाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरे हमारे मरहूमीन पे फातिहा जरूर पढ़ाई। मरहूमीन का नाम मैं बोलूँ क्या? नाम नहीं। जी जी, आप नाम बता दीजिए। हाँ, मेरे वालिद का नाम सैयद रजी मुसवी, मेरे हस्बैंड का नाम सैयद डॉक्टर हुसैन जकी मुसवी, मेरी वालदा का नाम जहरा बेगम, दूसरी वालदा सुल्तान पाशा, और मेरी फुफी नूरुन्निसा बेगम असगर है। बस इतने लोगों के फातिहा जरूर पढ़ाइए
اور انشاءاللہ اس کا اجر ملے جی جی انشاءاللہ. مرحومین کو اور سب کے لیے دعا، اور یہ ہماری بیماری پریشانیاں سب سے ٹل جائے. ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سب کو خوشیاں دے دے. آمین آمین آمین. اچھی بات ہے. بڑی مہربانی. ہمیں ملکہ آپا نے کال کی نیو جرسی سے، ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. ہم ان کے مرحومین کے لیے سید رضی، سید عسکری، ذکی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا، نور النساء، اصغر علی، فاطمہ، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں خدا جگہ عطا کرے. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے تمام مرحومین کے لیے جن کے نام ہم نے لکھے یا جو نام ہمیں لکھوائے گے. انشاءاللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ ہم فاتحہ کریں گے. ابھی ناظرین محترم ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کا نام لکھوا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے فاتحہ کریں، ہم ان کے لیے دعا خیر کریں، دعا مغفرت کریں. اور کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں دعا کے حوالے سے، یا کوئی اور کسی حوالے سے بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمیں کیلیفورنیا سے محمد احمد تاتاری صاحب نے کال کیا اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ایام بیز کیا ہوتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایام بیز ہم نے ان کی خدمت میں یہ جواب عرض کیا کہ ہر مہینے کے جو قمری مہینے ہیں. یہ ہمیں کال آ رہی ہے کیلیفورنیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد احمد تاتاری بول رہا ہوں. ایک سوال رہ گیا تھا جی جی جی. کہ دعائے مجید پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ روشن راتوں میں ماہ رمضان کی، تو روشن راتوں سے کیا مراد ہے؟ روشن راتیں جو ہیں ماہ رمضان کی بنیادی طور پر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی بہت فضیلت ہے. ویسے تو دعائے جو آپ کے ایام بیز ہیں یہ بھی بنیادی طور پر روشن دن ہیں. جو روشن دن جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہر مہینے کا 13، 14 اور 15 جو قمری مہینے ہیں ان کی 13، 14 اور 15 کے جو ہے جو روشن دن ہے، روزہ بھی رکھے، اعمال کرے، عبادات کرے. اسی طرح ماہ رمضان کی شب جمعہ میں دعائے مجید کو پڑھا جائے، روز جمعہ میں پڑھا جائے، اور آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لازمی دعائے مجید کو پڑھا جائے. چونکہ یہ وہ دعا ہے جو جہنم سے نجات کا یوں سمجھیے کہ پروانہ ہے. انسان جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے. چونکہ خلصنا من النار، اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا کر دے. یہ دعا اپنے اندر روحانیت رکھتی ہے. اور روشن راتوں سے مراد ویسے تو ہر شب روشن ہے، شب جمعہ میں لازمی پڑھا جانا چاہیے، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب ہائے قدر جو ہے لازمی پڑھا جائے. جی شکریہ تاتاری صاحب. ہمیں کیلیفورنیا سے تاتاری صاحب نے کال کی. خداوند متعال ان کی دعاؤں کو قبول کرے، خداوند متعال ان کے مال و رزق میں برکت دے. انہوں نے طاق راتوں کے بارے، روشن راتوں کے بارے میں پوچھا. دعائے مجید جو ہے وہ پڑھی جانی چاہیے. ایام بیز کا ان کا سوال تھا کہ جو قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں اعمال کی جاتے ہیں، حضور روزہ رکھتے تھے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں سجاد شاہ صاحب نے بروکلن سے کال کی ہے. ہم دعا گو ہیں خداوند متعال ان کے مال و رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور ان کے دوست ذیشان حیدر صاحب جو کہ سخت مریض ہیں، پروردگار بھیک محمد و آل محمد انہیں شفا یاب فرمائے. المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین جو بیمار ہیں، اور ہمارے ذیشان حیدر صاحب جو ICU میں، خداوند بزرگ و برتر انہیں طول عمر کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جلد شفا یاب فرمائے. ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اور سجاد شاہ صاحب آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. خدا آپ سب کو طول عمر دے، آپ کی نمازیں روزے قبول ہوں، اور خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. آپ ہمیں کال کرتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری ہمت بن جاتی ہے. خداوند متعال آپ کا شمار نیک بندوں میں کرے، روزہ رکھنے والوں میں آپ کا شمار ہو، عبادت گزاروں میں آپ کا شمار ہو. بہت بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے ہمیں بروکلین سے کال کی. ناظرین ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہماری گفتگو رہے گی، اور اس کے بعد آخری 5 منٹ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور دعا خیر اپنے مرحومین کے لیے ہم کرتے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. دعا افتتاح کو ہم سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دعا افتتاح کے ان جملوں تک ہم پہنچے ہیں. وہ حی لا یموت بیدہ الخیر، وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کبھی موت، خدا کے لیے موت نہیں ہے. سب کو زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہ ہے، اور اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کو کسی کی مدد چاہیے. جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، پھر خدا کے ساتھ
جو ہے وہ اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، خدا کے دربار میں انسان التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور خدا سے انسان کہتا ہے کہ خدایا تو اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما، چونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنی دعا کو یہیں روکتے ہیں، چونکہ اس کے بعد جو دعا آگے بڑھ رہی ہے تو موضوع بدل رہا ہے۔ یہاں تک تو توحید بیان ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف کی جا رہی تھی، اب اس کے بعد اب وسیلے دیے جا رہے ہیں، اور پہلا وسیلہ جو ہے وہ خود خاتم المرسلین خاتم النبیین کا وسیلہ ہے، اس سے بات آگے بڑھے گی۔ اس سے ہم کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اپنی دعا کو خداوند متعال کے حضور میں دعا کریں گے بھی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک کالر ہے نیو یارک سے، ظاہراً دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سرکار، آپ کو رمضان بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں نعیم علی گوہر بول رہا ہوں، میں ہیوسٹن سے بول رہا ہوں۔ نعیم علی گوہر ہیوسٹن سے، جی جی جی، اچھا اچھا اچھا، کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ خدا سلامت رکھے۔ کرم اللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اس ٹائم جو یہ کورونا کا وائرس چل رہا ہے جی، تو اس سلسلے میں ہم باہر نہیں جا سکتے ہاسپٹلس وغیرہ، تو بچے کی ولادت ہے۔ بچے کی ولادت، اچھا۔ ہاں، تو اس صورت میں اذان جو ہے وہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اذان سیدھے کان میں اذان دے دائیں کان، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سنت ہے کہ دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ اس بچے کے ذہن میں جو ہے وہ خدا اور رسول کا اور اہل بیت کا نام آ جائے، اذان و اقامت کی برکت سے وہ بچہ نمازی بنے، اس کی زندگی میں برکت ہو۔ لیکن اب اگر حالات جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، اب حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ رشتہ دار، گھر والے ہاسپٹل مثلا نہیں جا سکتے، ظاہر ہے وہ زچہ اور بچہ تو ہاسپٹل میں ہی ہوں گے نا، وہ تو ظاہر ہے بچہ تو ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی ایک کو اگر جانے کی اجازت ہے، مثلا اگر والد جو ہے وہ ایک جا رہا ہے، اذان دے سکتا ہے، یا آپ کو تو ہاں، تو وہ اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں، وہ خود سے بچے کے دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، وہ خود سے اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ سیل فون پہ بھی دے سکتے ہیں؟ سیل فون پہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر حضوراً جب وہاں پہ وہ خود موجود ہیں تو باپ وہاں پر دے، اور اگر مثلاً باپ وہاں پر موجود نہیں ہے یا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اذان نہیں دی جا سکتی، تو آپ سیل فون پر بھی اذان دے سکتے ہیں۔ آپ فون پر اذان دیں اور ان سے کہیں کہ وہ والدہ سے آپ کہہ دیں کہ آپ فون کو بچے کے کان کے قریب کر دیں، تاکہ بچے کے کان میں، شرط یہ ہے کہ بچے کے کان میں آواز جائے۔ ہم نے بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، یہ بچے کے کان میں ہم نے الفاظ ڈالنے ہیں، چونکہ ایک تو برکت ہے ان الفاظ کی، اور دوسرا انشاءاللہ بچے کو پتہ ہو کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں، اہل بیت کی چاہنے والوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ آپ فون پر بھی اگر وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو فون پر اذان دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا سرکار، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو بیٹے کا حقیقہ ہے، جی جی، اس وقت تو یہاں یہ قربانی کا سلسلہ بند ہوا ہے، تو اس پیسے کو ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں؟ آپ دے سکتے ہیں۔ عقیقہ بالکل بالکل، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عموماً جو ہے حضور نے جب عقیقہ کیا تھا حسنین کریمین کا، تو 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، تھوڑا کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراً جو ہے وہ عقیقہ کریں۔ آپ اگر دیکھ لیں تھوڑا حالات بہتر ہو جائیں تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، چونکہ جب آپ جانور قربان کرتے ہیں تو اس کے بال بچے کے بالوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بچے کے بالوں کی ہڈیاں، بچے کی ہڈیوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، تو بچے کے لیے ایک خداوند متعال کے حضور آپ دعا کرتے ہیں صدقہ کر کے کہ اس بچے کو خدا حفاظت سے رکھے۔ حالات ایسے ہیں، کورونا کی وجہ سے ہر چیز بند ہے، پاکستان میں بھی ہر چیز بند ہے، تو آپ اگر ابھی کرنا چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر وہ پیسے پاکستان بھجوانا چاہیں اور وہاں کہیں کہ آپ بچے کی نیت سے وہاں پر عقیقہ کر دیا جائے اور غرباء و مساکین کو وہ گوشت کھلا دیا جائے، تو آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ مؤخر کرنا چاہیں تو کچھ دیر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ قبلہ گوشت کھلانا ضروری ہے
نہیں ضروری نہیں ہے، نہیں وہ بنیادی غریب کے کام آ جائے. آپ اگر کسی غریب کو ویسے مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے وہ کر دیں، اس نیت سے آپ وہ کر دیں، نیت آپ عقیقے کر دیں. چونکہ حالات اب یہ تو عموماً ویسے جو کیا جاتا ہے وہ تو جانور قربان ہوتا ہے اور صدقے کی نیت سے صدقے کا گوشت جو ہے وہ کھلا دیا جاتا ہے. لیکن آپ اگر پیسے بھیج دیں اور غربا مساکین اور ایسے حالات میں جب ایسے تو لوگ گھروں میں بند ہیں، ان کے روزگار کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، آپ اگر غربا مساکین کو پیسے بھیجیں گے یقیناً وہ اس بچے کے لیے بہترین صدقہ ثابت ہوگا اور خدا اس بچے کو طول عمر عطا کرے گا. ہم دعا گو ہیں خدا اس بچے کو نیک بنائے، اہل بیت کا چاہنے والا بنائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. بہت بہت شکریہ جناب نعیم صاحب، آپ نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی. ناظرین اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس 3 یا 4 منٹ ہیں، 6 بجے ہمارا پروگرام ختم ہوگا اور جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب اس کے بعد ان کا پروگرام شروع ہوتا ہے اور رمضان کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے وہ جاری و ساری رہیں گی. ہمارا پروگرام ہر روز 5 سے 6 بجے تک 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم دعا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج کل ہماری گفتگو دعائے افتتاح کے حوالے سے ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا. آئیے دعا کے لیے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کریں. آئیے خداوند متعال کے حضور اپنی حاجات کو رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت عالم و بصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. یا محمود بیاک محمد یا اعلیٰ بیاک علی یا فاطر السماوات والارض بیاک فاطمہ یا محسن بیاک الحسن یا قدیم الاحسان بیاک الحسین و ذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خداوند متعال ہماری یہ مختصر سی کاوش اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. دیکھنے سننے والوں کے ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. مومنین و مومنات کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تلاوت قرآن مجید، ان کے خرچ اخراجات، صدقات و خیرات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس وقت جتنے بھی بہن بھائی ہمیں جہاں جہاں بیٹھ کر دنیا کے جس کونے میں دیکھ سن رہے ہیں، خدایا سب کے احوال پر رحمت برکت نازل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروض مومنین کے قرض ادا فرما. تنگ دست مومنین کو رزق حلال عطا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا آج ہمیں ہیوسٹن سے سسٹر سلمہ نے کال کی، ہیوسٹن سے نعیم علی گوہر صاحب نے کال کی، کیلیفورنیا سے محمد علی تاتاری صاحب نے کال کی، کینیڈا سے ہماری ایک بہن نے ہمیں کال کی اور ہمیں ملکہ آپا نے نیو جرسی سے ہمیں کال کی. خدایا جتنے ہمارے کالرز ہیں ان سب کے احوال پر رحمت برکت نازل فرما. سجاد علی شاہ صاحب نے ہمیں بروکلن سے کال کی. خدایا ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما. ہمیں انیس خان صاحب نے نیو جرسی ایڈیسن سے کال کی. خدایا آپ جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کی ہیں ان کے گھروں پر رحمت نازل کر، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح رکھ، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں ہر قسم کی پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رکھ اور ان سب کے مرحومین کو بحق محمد و آل محمد جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اور بالخصوص ہمارے جو بھائی ذیشان حیدر صاحب ICU میں، خداوند متعال انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اور نعیم علی گور صاحب کے ہاں ان کی فیملی میں جو بچہ ہوئے اس بچے کو طول عمر عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، سسٹر سلمہ کی مرحومین اکبری بیگم، ذاکر علی خورشید نقوی خاتون بیگم، عشرت نقوی، اس کے علاوہ سید رضی، سید عسکری ذکی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا، نور النساء، اصغر علی، فاطمہ، نعیم گوہر صاحب کے مرحومین، سجاد شاہ صاحب کے مرحومین، سسٹر سلمہ کے مرحومین، ہمیں جن سسٹر نے کینیڈا سے کال کی ان کے مرحومین، ہمارے نعیم علی تاتاری صاحب کے مرحومین، محمد علی تاتاری صاحب کے مرحومین، نعیم علی صاحب کے مرحومین. خداوند متعال ان سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ماجد علی، ذاکر علی، اکبری بیگم، زہرا بی بی، عشرت نقوی، کاظم رضا. خدایا ان سب مرحومین کے لیے جن کے ہم نے نام لکھے، ہمارے کالرز کے مرحومین، المہدی ٹی وی کے ناظرین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، مراجع اعظام، علماء کرام، ذاکرین اعظام، شعراء کرام، دیکھنے سننے والے سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ و ناصر.